علامہ صاحب، آئمہ حضرات کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہیں؟ وہ انسان ہیں، اکمل ترین انسان ہیں، اور وہ خدا کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے۔ آئمہ غیب کا علم بھی جانتے تھے؟ یقیناً پیغمبر کے علاوہ رسول خدا کے حکم کے ساتھ، رسول خدا کی وجہ سے اللہ اگر کسی کو غیب کا علم دے دے۔ علامہ صاحب، آئمہ حضرات کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہیں؟ دیکھیں، آئمہ حضرات کے بارے میں یہ جو سوال ہے، اس میں ہم پہلے جائیں کہ ہم آئمہ کو مانتے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں مکتب آل محمد میں کہ نبی اور امام کیا ہے؟ معصوم ہے، عصمت کے درجے پر فائز ہے، خطا اور غلطی کا ارتکاب اس سے نہیں ہوتا، خدا کی معصیت نہیں کرتا، ایک ہے نہیں کر سکتا، کر سکنا نہیں، مجبور نہیں ہے، نہیں کرتا، وغیرہ تو روبوٹک ہو جائے گا نا معاملہ کہ نہیں ایسے کریں گے تو وہ انسان ہے، اکمل ترین انسان ہے، اور وہ خدا کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے۔ اب مجھے صرف یہ بتائیے گا، پیغمبر اکرم ہمارے جو نبی ہیں، یہ سارے انبیاء سے افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ بے شک۔ ٹھیک ہے، یہ سارے انبیاء سے افضل ہیں۔ اچھا، آج اگر کوئی بندہ باقی نبیوں پر ایمان نہ رکھے تو کیا وہ مسلمان کہلا سکتا ہے؟ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، نہیں ہو سکتا۔ توریت، زبور، انجیل پہ ایمان رکھنا ہماری ایمانی مجبوری اور ایمانی ریکوائرمنٹ ہے کہ میں اس پر ایمان رکھوں گا، لیکن اگر عمل کرنے کی باری آئے گی تو میں توریت کے مطابق، انجیل کے مطابق چلوں گا یا قرآن کے مطابق چلوں گا۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ میں توریت کو نہیں مانتا، یعنی توریت پر میں نے عمل نہیں کرنا تو میں نے حضرت عیسیٰ کی یا حضرت موسیٰ کی یا حضرت کسی حضرت داؤد کی جو ہے وہ میں نے نفی نہیں کی نا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے زمانے میں، ہاں البتہ میں اس زمانے میں نہ ہوتا، میں ان کے زمانے میں ہوتا تو پھر میری کیا ذمہ داری تھی؟ ان کی پیروی کرنا۔ ٹھیک ہے، تو بس میرے افضل نبی، میرا افضل دین جو ہے، اور میں افضل امت میں سے کس کی وجہ سے ہوا؟ رسول خدا کی وجہ سے ہوا۔ اب رسول خدا یہ فرماتے ہیں، اب جو رسول خدا خاتم الانبیاء ہیں اور اسلام کے بعد ان الدین عند اللہ الاسلام، ٹھیک ہے، کوئی اور نبی آنے والا نہیں، اس نبی کے جو آنے والا نہیں ہے اس دین نے تو باقی رہنا ہے، اس دین کی حفاظت کے لیے امامت ہے۔ اچھا، امامت کے لیے خود حضرت علی کے بارے میں یہ حدیث تمام شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، انا و علی من نور واحد، انا و علی من شجرۃ واحد، ہم ایک نور سے ہیں، ہم ایک درخت سے ہیں، ہم ایک ہیں۔ ٹھیک ہے، رسول خدا اگر افضل ہیں اپنے مقام اور مرتبہ کی بنیاد پر باقی انبیاء سے، تو ان کے جو جانشین ہوں گے وہ افضل نہیں ہوں گے۔ اچھا، وہ بھی معصوم ہے، یہ بھی معصوم ہے، آئمہ انبیاء سے افضل ہیں۔ پیغمبر کے علاوہ رسول خدا کے حکم کے ساتھ، رسول خدا کی وجہ سے، اپنی وجہ تو ظاہر ہے ان کی اپنی وجہ تو ہے ہی نہیں نا، وہ دین مبین اسلام کی وجہ سے برتری ان کو بھی حاصل ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کس دین کے امام ہیں؟ دین مبین اسلام کے۔ اچھا، آئمہ غیب کا علم بھی جانتے تھے؟ یقیناً، جتنے بھی آئمہ حضرات۔ اچھا دیکھ، غیب کا علم کیا ہے؟ غیب کا علم ذاتی ہے اللہ کے لیے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہر چیز کا محور و مرکز ہے، وہ خالق ہے، اور اس کے سوا باقی ساری مخلوقات جو ہیں وہ مخلوق ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ اپنی مخلوقات ساری برابر تو نہیں ہے نا، مخلوقات کے بھی تو درجے ہیں نا، وہ جو مخلوقات کے درجے ہیں، اور اللہ کسی کو جو درجہ بھی دیتا ہے یا کسی مقام پر فائز کرتا ہے تو وہ ابیلٹی کے بغیر کرتا ہے۔ یہ دنیا کسی کو ابیلٹی کے بغیر کرسی نہیں دیتی حقیقت میں، تو کیا اللہ ایسا کرے گا؟ نہیں دے گا۔ اچھا، اللہ اگر کسی کو غیب کا علم دے دے، اچھا غیب کی خود پہلے تعریف بھی کریں کہ غیب کیا چیز ہے۔ بہت سی چیزیں جو مجھے اور آپ کو نہیں پتا، ہمارے درمیان ایک بندہ بیٹھا ہوگا اس کو پتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ علم اور نالج کی بات ہے، جو خدا کے علم سے متصل ہیں براہ راست، کہ جنہوں نے لوگوں سے آ کے نہیں سیکھا، وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سی ہستی ہیں؟ وہ رسول خدا کی ہستی ہے۔